نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، یہ پوری آیت نہیں ہے بلکہ آیت کا ایک حصہ ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ آپ پہلے سن لیں۔ ہدن کا معنی ہے ہدایت کا ذریعہ ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے۔ اب اس کا پورا ترجمہ یہ ہے، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ دیکھیے، سورۃ بقرہ کی دوسری آیت کا دوسرا حصہ ہے۔ اس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ یہ کتاب یعنی قرآن مجید، یہ دوسری تمام کتابوں سے ایک الگ تھلگ کتاب ہے۔ یہ تاریخ کا دفتر نہیں ہے، یہ قرآن مجید واقعات کی کتاب نہیں ہے، طبی ریاضی کا انسائکلوپیڈیا نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید، یہ قرآن مجید جغرافی کا منظر نامہ بھی نہیں ہے، اور یہ قرآن مجید سلسلہ وار مضامین کا مجموعہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید ایک مثالی کتاب ہدایت ہے، دستور حیات ہے، کامل مکمل زندگی کا نقشہ ہے۔ اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے جن کے دلوں کے اندر تقوی موجود ہے، خوف الہی موجود ہے۔ جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 97 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ قرآن مجید ہدایت ہے، ہدایت دینے والا ہے اور بشارت خوشخبری دینے والا ہے مومنین کو۔ مومنین کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ اگرچہ یہ قرآن مجید، یہ کتاب ہدایت ساری دنیا کے لیے نازل کی گئی، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ہی دوسری جگہ ہدی للناس کے ذریعے وضاحت کی گئی، مگر فائدہ انہی کو ہوگا جن کے دلوں کے اندر تقوی موجود ہے، تقوی کی کیفیت موجود ہے۔ اسی لیے یہاں کہا گیا، فرمایا گیا، ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ یہ کتاب سراپا ہدایت ہے۔ اس کے ماننے والوں کو،
اس پر عمل کرنے والوں کو، اس کے اندر غور و فکر کرنے والوں کو یہ کتاب ہدایت کی سیڑھیاں عطا کرتی ہے، جن کے ذریعے رب ذوالجلال کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ جس کو ہدایت مل جائے اس کی مغفرت کا سامان ہو جائے گا۔ اور دیکھیے متقین، تقویٰ کا جو معنی ہے وہ ہے ڈرنا۔ تقوی کے معنی ڈرنے کی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تقوی کسے کہتے ہیں؟ عمر نے فرمایا کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر کس طرح اپنے آپ کو بچا کر چلا کرتے ہو۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنے دامن کو سمیٹ کر، اپنے کپڑوں کو بچا کر۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بس یہی صورت ہے تقویٰ کی۔ جس طرح تقوی کے مختلف درجات ہیں، مختلف مراتب ہیں، اسی طرح ہدایت کے بھی مختلف درجات ہیں۔ جو لوگ دل کی گہرائیوں سے یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کے ذریعے ہدایت حاصل کر لیں، انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے تقویٰ کے دروازے میں داخل ہو۔ انہیں سب سے پہلے تقویٰ کے دروازے میں داخل ہونا چاہیے۔ جس دن اللہ کا بندہ اللہ کی نظر میں متقی کہلائے گا، اس دن اللہ کا بندہ ہدایت کی شاہراہ پا لے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن مجید کے ذریعے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس قرآن مجید پر عمل کر کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔